ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میرے خیال میں مذاکرات میں کوئی گیم نہیں ہو رہا۔ امریکی وفد چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والا ہے۔ ڈیل ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو تیار ہیں۔ ایرانی قیادت ملنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اسرائیل کے کہنے پر ایران جنگ کا فیصلہ نہیں کیا۔ پولز اور فیک نیوز کو حیرانگی کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ ڈیل قبول نہیں کی تو ایران کے تمام پاور پلانٹس اور پل تباہ کر دیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ایران کی کلنگ مشین کو ختم کیا جائے۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے سے دستبردار ہونا ہے۔ خطے میں امن کمیشن، امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں میں تیزی۔ اسلام آباد ایک بار پھر عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا۔ وفود کی آمد سے قبل سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ امریکی وفد آج جبکہ ایرانی وفد کل اسلام آباد پہنچے گا۔ CNN کے مطابق پاکستان کی کوششوں سے جنگ بندی کا وقت کل ختم ہو رہا ہے، جس میں توسیع اور مذاکرات کا تسلسل اولین ہدف ہے۔ ریڈ زون اور اس سے ملحقہ علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ مری روڈ کے ہوٹلز بند اور فیض آباد پل سمیت اہم مقامات پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفٹی تعینات ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آسٹریلین وزیر خارجہ میں بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ آسٹریلین وزیر خارجہ نے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تمام تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا۔ چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ چینی صدر نے آبنائے حرمت سے جہازوں کے معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم غیر ضروری مطالبات کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ملکی مفادات اور سلامتی محفوظ بنانے کے لیے ایران کو جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گا۔ مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی قیمت پر بات چیت کر لی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انتظامات پر گفتگو۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی اور مذاکراتی چینلز کے ذریعے پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا، تنازع کا دیرپا حل ہی خطے کے امن و استحکام کا ضامن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آسٹریلین وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ آسٹریلین وزیر خارجہ نے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تمام تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے مثبت رابطوں اور سفارتکاری کی حوصلہ افزائی کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی جہاز اب ہماری تحویل میں ہے، سینٹکام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر لکھا، امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو آبنائے حرمت پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاز تقریباً 900 فٹ لمبا اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے خلیج عمان میں جہاز کو روکا۔ جہاز کو رکنے کی وارننگ بھی دی، لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد امریکی بحریہ نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ ایرانی فوج کا بحری جہاز پر امریکی حملے کا بہت جلد جواب دینے کا اعلان۔ ایران نے امریکی بحریہ کے جہاز پر حملے کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمبائنڈ کے مطابق امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایران جلد ہی امریکی فوج کی میری ٹائم اور مسلح ڈکیتی کا جواب دے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق جوابی کارروائی میں ڈرونز کے ذریعے کچھ امریکی فوجی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی جہاز کو قبضے میں لینے پر تشویش ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور موجودہ کشیدگی یا کسی بھی جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔
چین کا ایرانی تجارتی جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی موجودہ صورتحال نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ چین بات چیت میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور ایران کے جوابی حملے کے خدشات کے سدباب کے لیے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 5% بڑھ گئی۔ $5.31 کے اضافے سے برطانوی خام تیل کی قیمت $95.51 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 7% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $89.8 فی بیرل ہو گئی۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمت تقریباً 2% اضافے سے $2.71 فی MMBTU ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکیہ سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ کہا کہ یہ روابط خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے عمل کے حق میں اتفاقی رائے پیدا کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے آمد۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت ہوئی۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز نے بنوں میں آپریشن کر کے فتنۃ الخوارج کے انتہائی مطلوب رنگ لیڈر سمیت 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق فورسز نے بنوں میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ ہلاک خوارج سے خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ خارجی رنگ لیڈر وحید اللہ عرف مختار دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث رہا۔ وحید اللہ انتہائی مطلوب دہشت گرد کی فہرست میں شامل تھا۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران مرکزی مجرم کو انجام تک پہنچایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ کہا کہ قوم کو سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں پر ناز ہے۔ قوم فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاک مصر مشترکہ انسداد دہشت گردی مشقیں تھنڈے 2 مکمل۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی سے متعلق ڈرلز، طریقہ کار اور تکنیک کو بہتر بنا کر باہمی استعداد کو فروغ دینا تھا۔ مشق میں پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور ملٹری اسپیشل فورسز کے دستوں نے شرکت کی۔ اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ تھنڈے 2 مشق پاک مصر دیرینہ اور تاریخی عسکری تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا باعث بنی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔